بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ضمن الوکیل المہر کلہ او نصفہ لازمہ حسب ما ضمن الاخری. بات کیا چل رہی تھی آگا؟ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کسی خاتون کے سامنے کہ فلاں نے مجھے وکیل بنایا ہے اور میں تیرا عقد اس کے ساتھ کر رہا ہوں. عقد کر دیا. جب عقد کر دیا بعد میں اس بندے سے ملاقات ہوئی تو اس نے اصلاً کہہ دیا کہ میں نے تو اس کو وکیل بنایا ہی نہیں تھا. اچھا اب غور کرنا، کیلا سے پہلی والی بات کی، کیلا کو چھوڑ دینا ہے. کیلا تھا نا کہ باطل ہے. پہلے کیا کہا تھا انہوں نے؟ حالفا، وہ قسم اٹھائے گا کہ میں نے وکیل نہیں بنایا. نتیجہ کیا تھا؟ وکیل پر ہوگا نصف مہر. کیوں؟ کیونکہ یہ فسخ ہو گیا ہے اور عورت کے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو آگے شادی کر جائے. البتہ بینہ و بین اللہ، اس موکل اور اس کا ہے کہ اگر اس نے واقعاً اس کو وکیل بنایا تھا تو وہ اس کو طلاق. یہ جز اور ہے، یہ جز اس سے مربوط ہے. وہ یہ ہے کہ اگر یہ وکیل اس خاتون سے یہ کہتا ہے تو اس کے ساتھ عقد کر لے، تیرے مہر کا میں ضامن ہوں. الفاظ پہ غور کرنا ہے. ایک دفعہ ہے کہ صرف دعوی وکالت کرتا ہے اور ایک دفعہ کیا کہتا ہے؟ اویس صاحب کہتے ہیں اس خاتون کو آپ توقیر صاحب کے ساتھ نکاح کے لیے آمادہ ہو جائیں، اس نے مجھے وکیل بنایا ہے. خاتون کہتی ہے حق مہر کیا ہوگا؟ یہ کہتے ہیں چلو 10,000 رکھ لیتے ہیں. وہ کہے گی اس کو 6 مہینے شہریہ نہیں ملا، وہ 10,000 کہاں سے دے گا؟ اویس صاحب نے کہا کہ میں ضامن ہوں، 2 مجلسیں پڑھوں گا 10,000 پورا ہو جائے گا. الفاظ پہ غور. اگر وکیل نے وکالت کے علاوہ مہر کا ذمہ لیا تھا زمان کہ میں ضامن ہوں، تو پھر محترم وکیل صاحب آپ نے جتنی ضمانت لی تھی اتنا اب آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ آپ کا دعویٰ فقط وکالت کا نہیں تھا، ساتھ آپ نے حق مہر کے زمان کی بات بھی کی تھی. ختم. پیچھے ہم نے کیا کہا ہے کہ عورت کو حق ہے کہ آگے اگلے بندے شادی کر سکتی ہے. فرماتے ہیں، شاید گزشتہ درس میں بھی کہا تھا، آج اسی کا تتمہ ہے، اگر اویس صاحب نے دعوی وکالت کیا، خاتون نے تصدیق نہیں کی، اس نے کہا اگر آپ کہتے ہیں اس کے وکیل ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ میری طرف سے ایجاب پڑھ دیں، اس کی طرف سے قبول. ایک یہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ نہیں، جب موکل نے کہا میں نے اس کو وکیل نہیں بنایا، خاتون نے وکیل کی تصدیق کی کہ نہیں تو نے اس کو وکیل بنایا، یہ بالکل پکا تیرا وکیل ہے اور ہمارا نکاح ہوا ہے، جبکہ وہ کر رہا ہے انکار. اب ذرا غور کرنا، اس کی تو یہ زوجہ نہیں ہوگی کیونکہ اس نے انکار وکالت کر دیا ہے نا، لیکن خاتون کے لیے جائز نہیں ہوگا آگے نکاح کرنا. کیوں؟ کیونکہ تصدیق وکیل سے گویا وہ اپنے آپ کو اس کی زوجہ تسلیم، تو جب وہ تسلیم کر رہی ہے کہ وہ اس کی زوجہ ہے تو پھر آگے بغیر طلاق کیسے شادی کر سکتی ہے؟ بات سمجھے گی؟ فرق سمجھ آ گیا دونوں باتوں میں؟ کہ جب وہ خود تصدیق کر رہی ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو اس کی زوجہ تسلیم کر رہی. جب تسلیم کر رہی ہے تو بغیر طلاق کے پھر آگے کسی اور کے ساتھ اس کا عقد کرنا جائز ہی نہیں ہے. یہ مہم مسئلہ. پھر کیا کرے؟ اب اس کے آپشن ہے، طلاق کی منت سماجت کرے، نہیں دیتا، حاکم شرعی کے پاس جائے، میسر نہیں ہے، پھر انتظار کرے جب تک کہ توقیر صاحب مرحوم نہ ہو جائے، بیٹھی رہے، جب یہ مرے گا پھر کسی اور سے وہ عدت وفات گزار کے، یا تیسرا آپشن ہے کہ خود پیر مار دے، 4 مہینے بعد اور سے کر لے. یہ بھی آپشن موجود ہے. خوب. نام البتہ لو ضمن الوکیل المہر. الفاظ پہ غور میری جان. نام سے پہلے یہ تھا کہ وکیل نے فقط وکالت کا دعویٰ کیا تھا، حق مہر کی ضمانت نہیں لی تھی. نام سے آگے اگلا حصہ یہ ہے کہ اگر وکیل نے وکالت کے دعوے کے ساتھ ساتھ مہر کا ضمانت بھی کہ میں ضامن ہوں، کس کا؟ کلہ، سارے کا سارا مہر میں دوں گا، اور نصف ہو، یا اس نے کہا تھا اگر اسے نہ دیا تو آدھا مہر
میں دوں گا. اگر ایسا ہے لازم ہو پھر جناب وکیل صاحب پر لازم ہوگا کتنا؟ حسب ما ضامنہ جتنی ضمانت لی تھی اتنا اس کو دینا پڑے گا. ختم. انما یجوز للمرأۃ التزویج. ہم نے کہا ہے کہ جب موکل انکار کر دے، وہ کہتے میں نے وکیل نہیں بنایا تھا، تو عورت آزاد ہے، عورت آگے شادی کر سکتی ہے. لیکن فرماتے ہیں اس وقت کر سکتی ہے اذا لم تصدق الوکیل علیہا، اگر اس نے اپنے اوپر بھرنے والے وکیل کے وکیل ہونے کی تصدیق نہیں کی تھی تو اس صورت میں آگے کر سکتی ہے. وَإِلَّا، لیکن اگر یہ کہتی ہے کہ بالکل میں تسلیم کرتی ہوں تو اس کا وکیل ہے، اس کو بھی کہتی ہے کہ تو نے وکیل بنایا اور تیرا وکیل ہونا 100% درست ہے، اگر ایسا ہے لم یجوز لها التزویج قبل الطلاق، پھر جب تک وہ طلاق نہیں دے گا اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ بات کو سمجھنا میری جان. مرد پر اس کا نفقہ واجب نہیں ہے، اس پر. کیوں؟ وہ تو اس کو بیوی تسلیم ہی نہیں کر رہا. لیکن اس کے لیے بھی آگے تجویز جائز نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ جب یہ وکیل کے وکیل ہونے کی تصدیق کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو اس کی زوجہ کنفرم کر رہی ہے نا. جب وکیل صحیح تو اس کا مطلب عقد بھی، پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے. پھر کیوں؟ لأنها بزعمها زوجہ، کیونکہ اپنے گمان کے مطابق وہ اس کی زوجہ ہے، تو بغیر طلاق کے پھر آگے نہیں کر سکتی. بخلاف ما اذا لم تكن عالمة بالحال، البتہ جب اس کو وہ پتہ ہی نہیں تھا کہانی کا، وہ پہلی کا، اور اس نے کوئی تصدیق بھی نہیں کی تھی، تو پھر اس صورت میں اس کو اختیار ہے. وہ پہلا حصہ جو پچھلے درس میں تھا اور اس ساتھ میں ختم ہوگی بات. اب اگر یہ غلطی کر بیٹھی ہے، اس نے تصدیق کی کہ نہیں جناب اویس صاحب آپ بالکل وکیل ہیں، آپ نے جو وکالت ہے بالکل ٹھیک ہے، تو وکیل صاحب سے بھی لڑتی ہے کہ بالکل تیرا وکیل تھا، میں مانتی ہوں، اور تو اب غلط بیانی کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے. ہم نے کہا کہ قبل طلاق آگے شادی. وَلَوْ امْتَنَعَ مِنَ الطَّلَاقِ، اچھا وہ تو وکیل کو کہتی ہے تو مہربانی کر مجھے طلاق دے. بندہ وہ بھی 2 نمبر ہے، کہتے تو میری بیوی نہیں ہے طلاق کیوں دوں؟ وہ طلاق دینے سے کیوں؟ کیونکہ جب تک یہ طلاق نہیں دے گا وہ آگے تجویز یہ طلاق دینے سے انکار کرتا ہے. اب کیا کریں؟ لم یجبر علیہ، ڈنڈے سے طلاق پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. وجہ لانتفاع نکاح ظاہراً، کیونکہ ظاہری طور پر جو منکر وکالت ہے سرے سے عقدی، تو بھائی وہ یہ جواب بھی یہی کہے گا نا کہ میری تو بیوی ہو تو طلاق دوں نا. اب وہ پھنسی ہوئی ہے تصدیق کی بنیاد پر کہ جب تک طلاق نہ ہے وہ آگے تجویز بھی. اب یہاں کیا کریں؟ فرماتے اب ایسے موقع پر آپشن ہے کچھ. آج دیکھو آپشن نمبر 1، ففی تسلطها علی الفاظ، کیا عورت کو خود حق ہے کہ وہ اپنا عقد خود فاسخ کر دے؟ کیوں؟ دفعا للضرر، اسلام کہتے ہیں لا ضرر ولا ضرار فی کیوں؟ اگر وہ طلاق نہیں دیتا، وہ آگے شادی نہیں کر سکتی، تو عورت کو ضرر ہے یا نہیں ہے؟ اور اسلام کہتے ہیں لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. ایک آپشن یہ ہے کہ وہ خود اپنا نکاح فسخ کرنے کا اعلان کر دے، ایک آپشن. نمبر 2، او تسلط الحاکم علیہ، یا حاکم شرعی اس نکاح کو فسخ کرے. 2، او طلاق، یا حاکم شرعی اس کے لیے صیغہ طلاق جاری کرے. 3، او بقائها کذالک، یا وہ خاتون بیچاری اسی طرح کب تک بیٹھی رہے؟ حتی یطلق، یا اس کو رحم آ جائے اور اس کو طلاق دے دے، یا پھر اللہ کرے آ جائے. او جو 4 وجوہ، 4 راستے ہیں، ان میں سے کوئی. اچھا ایک اور مسئلہ ہے، توقیر صاحب یہ نہیں کہتا کہ زوجتی طالق، زوجہ ماننے سے انکار کرتے، یہ کہتا ہے ان کنتے زوجتی
طالق، اگر تو میری بیوی ہے تو میں تمہیں، انشاءاللہ ہم لوگ 5 میں اس تفصیل کو آپ پڑھیں گے کہ طلاق منجز ہونی چاہیے، معلق نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر یہ معلق کرتا ہے کہ اگر تو میری بیوی ہے تو میں تمہیں، اب اس کے لیے فرماتے ہیں کہ بعض طلاقیں ایسی ہوتی ہیں جو طلاق ہوتی نہیں ہیں۔ مثلا آج کون سا دن ہے؟ ہفتہ، اس کو بھی پتہ ہے کہ آج ہفتہ ہے، ایک بندہ جانتا ہے کہ ہفتے کا دن ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے اگر آج ہفتہ ہے تو میں یہ کام اس طرح کرتا ہوں، تو وہاں فرماتے ہیں ایسے عقود اس قسم کی تعلیق ہو تو جائز ہوتے ہیں۔ یہ بھی اگر اس قسم کی تعلیق کرتا ہے کہ اگر تو میری بیوی ہے تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو ایسے کرنے سے بھی ٹھیک ہو جائے گی، وہ فارغ۔ وَلَوْ أَوْقَعَ الطَّلَاقُ مُعَلَّقًا عَلَى الشَّرْطِ، اگر یہ شخص طلاق کو معلق کر شرط کرتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے ان کانت زوجتی فاحشہ، اگر وہ میری بیوی ہے تو وہ طالق، فرماتے ہیں اگر ایسا ہے تو صحا۔ کوئی کہے گا جناب اگر کسی کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو بیوی مان رہا ہے، جواب میں کہتے ہیں لم یکن اقرارا، یہ اقرار کیوں ہو؟ کوئی کہے گا نا بھائی طلاق تو شوہر دے سکتا ہے، آپ کا اس کو کہنا ہے یا طالق، اس کا مطلب وہ آپ کی بیوی، آپ اس کے شوہر ہیں۔ فرماتے ہیں نہیں، چونکہ وہ معلق کر رہا ہے نا، جب معلق کر رہا ہے تو یہ اقرار نہیں ہے۔ ولا تعلیقا مانعا، بہت غور آگا، یہ ہر سوال کا ایک جواب ہے۔ پھر اشکال آئے گا جناب آپ انشاءاللہ آگے ہمیں بتائیں گے کتاب الطلاق میں کہ طلاق منجز ہونی چاہیے، معلق علی الشرط و صفہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بندہ تو کہہ رہا ہے، تعلیق کر رہا ہے نا کہ اگر وہ میری بیوی ہے فاحشہ طالق، تو جواب میں کہتے ہیں یہ وہ تعلیق نہیں ہے جو تعلیق مانے ہوتی ہے، کہ جو اور جس پر معلق کر کے اگر اسی کا جاری فرماتے وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَمْرٌ، اس لیے کہ اس کا زوجہ ہونا یا نہ ہونا ایک ایسا معاملہ ہے کہ یعلم حالو، کہ جس کی حقیقت کا کیوں؟ اگر دو راستے ہیں نا، یا وہ اس کی زوجہ ہے یا اگر ہے فاحشہ طالق ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو یہ سیدھا الگ ہوگا، بس خدا حافظ، پہلے بھی نہیں تھی اب بھی نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں ایسی ہے کہ یعلم حالو۔ خوب، وَقَضَى فِي نَظَائِرِهِ، اس طرح فرماتے ہیں اس کی اور بھی کچھ ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ جن کی حقیقت معلوم ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ کا قول من یعلم ان الجمعہ الجمعہ، مثلا جس بندے کو پتہ ہوگا جمعے کا دن ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں ان کان یوم الجمعہ فقط بیتھا قضا غیرہ، ہم نے کہا ہے کہ عقود کو معلق نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر کوئی بندہ معلق کرتا ہے ایسی چیز پر کہ جو معلوم ہو سکتی ہو، پتہ بھی ہے کہ آج جمعہ ہے اور پھر بھی کہتے ہیں اگر آج جمعہ ہے تو میں یہ کتاب تمہیں بیچتا ہوں، تو سارے کہتے ہیں اس قسم کی تعلیق میں کوئی حرج ہے، وہ تعلیق نہ ہونے کے برابر ہوتی۔ ختم ہوگی بات۔ آگا دو اور اختلاف آ گئے، یا ایک ہے؟ ایک وکیل کہتا ہے محترم آپ نے جو چیز مجھے بیچنے کے لیے دی تھی میں نے بیچ دی ہے، موکل کہتے ہیں نہیں تو غلط بیانی کرتا ہے، ابھی تیرے پاس پڑی ہے۔ توجہ فرمائی، اختلاف ہو جائے تصرف میں، وکیل کہتا ہے تو نے اپنے مال میں جس تصرف کے لیے مجھے وہ وکیل بنایا تھا میں نے وہ تصرف کر دیا ہے، موکل کہتا ہے کہ نہیں ابھی تو نے وہ والا تصرف۔ اختلاف فی التصرف، کس کا قول مقبول ہوگا؟ فرماتے ہیں وکیل کا قول مقبول ہوگا مال حلا۔ کیوں؟ وکیل بنایا تھا نا، ہاں الوکیل ہو امین ہو، تو اس کا قول ہے والا بھی اختلافا، موکل اور وکیل کا اختلاف ہو جائے کس میں؟ فی تصرف وکیل کے تصرف میں۔ تفصیل کیا ہوگی؟ یعنی وکیل کہتا ہے جس تصرف کے لیے مجھے وکالت دی تھی میں نے وہ کر دیا، موکل کہتے ہیں ابھی تو نے وہ والا تصرف۔ شاباش۔ بیان قال، مثلا وکیل کہتے ہیں
جو چیز نے بیچنے کے لیے مجھے دی تھی بے تو میں نے اس کو بیچ دیا، یا جس کو لینے کے لیے مجھے بھیجا تھا قبض تو وہ میں نے قبض کر لی ہے، یا جو چیز خریدنے کے لیے بھیجا تھا اس طرح تو وہ میں نے خرید لی ہے۔ موکل کرتا ہے ان کا، موکل کہتے ہیں نہیں، حلف الوکیل، وکیل کا قول قول مقبول ہوگا اور ساتھ قسم اٹھائے گا، کیوں؟ لأنہ امین، وہ امین ہے، وقادر علی الانشاء، وہ جو صیغہ ایجاب یا قبول کا پڑھنا تھا وہ وکیل نے پڑھنا تھا، اس نے تو اس نے کر دیا۔ والتصرف الیہ، اور دوسرا حق کے تصرف بھی اسی وکیل کو تھا، وہ بہتر جانتے تصرف کیا یا نہیں کیا۔ ومرجع الاختلاف الی فعل، لہذا اس کا تصرف کرنا یا نہ کرنا تو یہ فعل وکیل میں اختلاف کر رہا ہے نا، یعنی موکل کہہ رہا ہے کہ تو نے یہ کام نہیں کیا، وہ کہتے میں نے کیا ہے، ہو عالم بے، تو بندہ خود اپنے بارے میں جانتا ہے کہ آیا میں نے وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ لہذا یہ دلیلیں ہیں جس کی بنیاد پر وکیل کا قول قول مقبول ہوگا۔ ایک نظریہ ہے کہ نہیں یحلف الموکل، کیوں؟ کیونکہ اصل عدم تصرف ہے اور اصل استصحاب ملکیت ہے، بقاء الملک علی مالک ہی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں الاقوال کہ نہیں، قول وکیل معتبر ہے، ختم۔ لا فرق بین قولہ فی دعوت تصرف، ہم نے کہا ہے کہ وکیل کا قول قول مقبول ہے، ساتھ وکیل قسم بھی اٹھائے گا۔ اب فرماتے ہیں اگر وکیل اس طرح کہتا ہے بے تو وَقَبَضْتُ الثَّمَنَ وَتَلَفَ فِي يَدِهِ، بعض اوقات وکیل اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے، کیا میں نے جناب کا موبائل بیچ دیا تھا 5000 میں، 5000 بھی میں نے مشتری سے لے لیے تھے لیکن وہ مجھ سے تلف ہو گئے، کسی نے میری جیب سے نکال لیے یا جیب کٹ گئی۔ بس اوقات ایسا دعویٰ کرتے وغیرہ، چاہے ایسا نہ کرے، بس بھی میں نے وہ بیچ دیا، یہ 5000 لے اور فارغ۔ وہ کہتے نہیں تو نے نہیں بیچا، تیرے گھر میں پڑا ہے، مجھے واپس کر۔ فرماتے ہیں اس قسم کا جو بھی ہو، جس قسم کا دعویٰ تصرف بھی کرے، قول قول وکیل مقبول ہوگا۔ کیوں؟ لاشتراک الجمیع فی المعنی، کیونکہ بات بیچنے کی ہو تو چاہے خریدنے کی ہو، بات ایک ہی ہے نا۔ اب اگر بعد میں وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ چیز مجھ سے تلف ہو گئی ہے تو وہ بیتو اور یا اس طرح تو کہ بعد کا مرلہ ہے، اس کے ساتھ مربوط نہیں ہے۔ کیا درست ہے؟ وکیل اور موکل کا اختلاف ہے کس میں؟ سامان کی قیمت میں۔ وکیل کہتے جناب میں یہ آپ کا موبائل 10,300 میں خرید کر لایا ہوں، موکل کہتے ہیں نہیں نہیں تو یہ 9,300 میں خرید کے لایا ہے۔ سامان کی قیمت میں اختلاف، وکیل ظاہر کہے گا میں نے اتنے میں خریدا ہے اور یہ کہے گا کہ نہیں تو نے اتنے میں۔ فرماتے ہیں اب یہاں پر اگر وکیل اتنی قیمت بتا رہا ہے کہ جتنی مارکیٹ میں ہوتی ہے، قول قول وکیل ہی معتبر ہوگا۔ وقد الخلاف لو تنازع فی قدر الثمن، اگر وکیل اور موکل کا اختلاف ہو جائے ثمن کی مقدار میں، کس کی ثمن؟ الذی اشتریت بہ الثراء، کہ جس ثمن کے بدلے میں کوئی چیز خریدی گئی۔ میں نے گزارش کی ہے نا کہ جیسے وکیل کہتا ہے اشتریتہ بمئۃ، کہ میں نے یہ والا موبائل $100 میں خریدا، والحال انہ یساوی 100، اور باقی وہ موبائل ہے بھی وہ کہ جس کی قیمت اتنی ہی ہوتی ہے، لیمکن صحۃ البیع، تاکہ بیع صحیح ہو۔ لیکن موکل کہتے نہیں نہیں بل ب80، تو نے یہ خریدا ہے $80 میں، یقدم قول الوکیل، قول وکیل مقدم ہوگا۔ کیوں؟ لأنہ وہی دلیل ہے، امین ہے۔ والاختلاف فی فعلہ، خریدنے کون گیا تھا؟ وکیل گیا تھا، تو وکیل اپنے فعل کے بارے میں جانتا ہے نا، تو کسی کے فعل میں جب اختلاف ہوگا تو صاحب فعل کا قول مقدم ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اور تیسری دلیل بدعت ظاہر علی کون شیء انما یباع بقیمتہ،
قرینہ حالیہ بتاتا ہے کہ مارکیٹ میں اگر کوئی چیز $100 کی بک رہی ہو تو ہر کوئی 100 کی دیتا ہے، 100 والی 80 میں کوئی نہیں دیتا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں هو الاقوا، میرے نزدیک بھی اقوا یہی ہے۔ کیا اقوا ہے کہ قول، بعض کہتے نہیں قول موکل، کیوں؟ وہ اگر کہتا ہے 80 اور وکیل کہتا ہے 100 تو 80 ہو گیا قدر متیقن۔ اب مسئلہ ہوگا 20 کا، آیا 20 اس پر ہے یا نہیں ہے؟ اصالت البراء کا تقاضا یہ ہے کہ زائد اس پر نہیں ہے۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ إِثْبَاتُ حَقٍّ لِلْبَائِعِ عَلَيْهِ، دوسری دلیل ان کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے وکیل یہ کر رہا ہے کہ بائع کا تیرے اوپر $20 کا مزید حق بنتا ہے۔ بھائی اس کا حق اس پر اگر بنتا ہے تو کون ہوتے درمیان میں دعویٰ کر رہا ہے؟ ہر بندہ اپنے بارے میں تو حق سمجھاتا ہے، لیکن کوئی کسی کے بارے میں دعویٰ کرے کہ فلاں نے فلاں کا اتنا دینا ہے، وہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہوتا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ